بدعت کی اصطلاحی تعریف میر سید شریف سند رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب التعریفات میں یہ کہا کہ البدعۃ الفعلۃ المخالفۃ للسنہ، بدعت اس فعل کو کہا جاتا ہے جو سنت کے خلاف ہے. یہ اصطلاحی تعریف انہوں نے بدعت کی ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو کہ صحیح مسلم میں موجود ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک طویل خطبہ جس کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اما بعد، حمد و صلوات کے بعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، ساری باتوں سے اچھی بات تو اللہ کی کتاب ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سارے طریقوں سے اچھا طریقہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. وشر الامور محدثاتها، اور سارے کاموں سے برے کام وہ ہیں جو نئے بنا لیے گئے ہوں اور گھڑ لیے گئے ہوں. وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت یہ گمراہی ہے. تو اب اس میں بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ اور توبیخ فرمائی ہے کہ کسی لحاظ سے بھی بدعت کا ارتکاب نہ ہو اور میری امت جو ہے وہ بدعت سے محفوظ رہے، چونکہ بدعت جہنم میں جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے. اب بدعت جو کتنی خطرناک چیز ہے اس کو پہچاننا بڑا ضروری ہے تاکہ کہیں انسان معمولی سا بھی اس کی گرد کی وجہ سے آلودہ نہ ہو جائے. تو بدعت اور اصطلاح محققین کے لحاظ سے امت کے چند سرکردہ ائمہ کا حوالہ میں پیش کر رہا ہوں کہ جنہوں نے بدعت کی تعریف اور تفصیل کے لحاظ سے ہماری پوری رہنمائی کی. ان میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. آپ نے بدعت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا المحدثات من الامور ضربان. یہ جو حدیث شریف میں ذکر آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر الامور محدثاتها، کہ جو نئے کام بنائے جائیں وہ شر ہے امور میں سے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ محدثات سے مراد عام نہیں ہے کہ ہر جو کام نیا ہو اس کو برا کہا گیا ہو. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن محدثات کو شر کہا ہے ان کو پہچاننے کے لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ محدثات من الامور کی دو قسمیں ہیں. احدہما ما احدث یخالف کتابا او سنہ او اثرا او اجماعا. ایک تو وہ امور ہیں کہ جو نئے بنائے گئے اور وہ چار میں سے کسی کے مخالف ہیں، یا تو وہ قرآن کے مخالف ہے یا سنت کے مخالف ہے یا اجماع کے مخالف ہیں یا صحابہ کے آثار کے مخالف ہیں. اگر کام نیا ہو اور ان چار میں سے کسی کے خلاف ہو تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے یہ ہے بدعت جس سے حدیث شریف میں منع کیا گیا. اور یہ محدثات ہیں وہ امور کے جن کو شر کہا گیا ہے کہ ایسے کام کہ جو نئے ہیں اور ان کے ساتھ یہ قید ہے کہ یا وہ کتاب یعنی قرآن مجید کے خلاف ہے یا ان میں مخالفت سنت کی ہے یا صحابہ کے اقوال کی ہے یا اجماع کی ہے، تو پھر وہ محدثات شر امور ہیں اور ان کا ارتکاب کرنا جو ہے وہ بدعت کہلائے گا اور ان کی وجہ سے بندہ بدعتی بن جائے گا. کہتے ہیں فہذہ بدعۃ الضلالہ، اس کو بدعت دلالت کہا جاتا ہے. اور دوسرے نمبر پر ما احدث من الخیر لا خلاف فیہ لواحد من هذه، فرمایا یہ جو کام تو ایک نیا ہے لیکن وہ مذکورہ چار میں سے کسی کے خلاف نہیں، نہ قرآن کے نہ سنت کے نہ آثار کے نہ اجماع کے. تو کہنے لگے کہ جس وقت کوئی ایسی چیز ہوگی کہ جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے تو اس کو بدعت دلالت نہیں کہا جائے گا، یہ بدعت حسنہ ہوگی. یہ اگرچہ نیا کام ہے لیکن مضمون نہیں محمود ہے، نیا کام ہے اور وہ دین میں پسندیدہ امر ہے.